وہاں اگر سال میں اگر ہمارے 700-800 لوگ قتل ہوتے، 20 لوگ پنجاب کے، 800 تو بلوچ ہیں۔ اغوا برے تاوان والے فعال ہے، شاعر ہے ہماری محفوظ نہیں ہے، مزدور ہمارے محفوظ نہیں ہے، بتہ خوری ہے۔ ہم امن مانگنے جا رہے اسلام آباد، یعنی آپ اندازہ لگائیں ہماری ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے، اتنی گندی، انسان سننے کے قابل نہیں کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے، لیکن مجھے گالی ہندوستان تو نہیں دے رہا، ڈیتھ اسکواڈ تو ہندوستان کے تو نہیں ہے، اغوا کار ہندوستان کے تو نہیں ہے، شاعروں پہ بتہ خوری ہندوستان والے تو نہیں کر رہے، منشیات فروش ہندوستان والوں کے تو نہیں ہے، کرپشن تو ہندوستان والے تو نہیں کر رہے۔ یہ بلوچستان کے لوگ علحدگی چاہتے، بلوچستان میں شرپسند ہیں، بلوچستان میں قاتل ہیں، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ قائد حق دو تحریک اور بلوچستان اسمبلی کے ممبر امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا دایت الرحمان صاحب ہم گجرات جو شہیدوں کی سرزمین ہے اس پر خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ نشان حیدر بھی گجرات نے حاصل کیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قائد حق دو تحریک اور جنہوں نے بلوچستان کے عوام کا مقدمہ لڑا بھی ہے اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا بھی ہے۔ مولانا بلوچستان سے نکلے تھے تو ہر جگہ لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، پرجوش خیر مقدم کیا۔ جب پنجاب کی سرزمین پہ آئے تو پنجاب کو بڑا بھائی کہا جاتا ہے، اس نے بھی بلوچستان کے قائدین کا اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا استقبال بھی کیا۔ ملتان میں تھوڑا رکاوٹ بھی پیدا ہوئی، پھر منصورہ پہنچے اور منصورہ میں جب لاہور پریس کلب کے سامنے مولانا گئے تو لاہوریوں نے پھر ایک نیا منظر تھا، لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی مولانا کو بلایا اور پورا بار نے ان کی گفتگو سنی، میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی۔ ہم جب یہ ڈیرہ غازی خان میں ہم داخل ہوئے 25 جولائی کو ہم وہاں سے نکلے تو پنجاب کے عوام نے ہمیں بہت بڑی عزت دی، احترام کیا، استقبال کیا، اپنے بلوچستان کے بھائیوں کی بہت بڑی خدمت کی۔ ہم بلوچستان کے عوام کی طرف سے پنجاب کے عوام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جو انہوں نے عزتوں سے انہوں نے نوازا، ہمارا استقبال کیا بلوچستان کے بھائیوں کا۔ بھتیجی اور چاچو کی حکومت ہے، انہوں نے ہر جگہ روڑے اٹکانے کی کوشش کی اور پوچھتے رہے، یہ جو سندھ یہ پنجاب حکومت کا وفد منصورہ 2 دن بیٹھی پورا دن، تو ہم ان کو یہی سوال کرتے رہے، بھائی بتاؤ ہم اسلام آباد کیوں نہیں جا سکتے، وجہ تو ایک وجہ تو بتائے کیوں نہیں جا سکتے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا مسلم لیگ کے وزراء کو کہ آپ پہلے بھی لانگ مارچ کرتے تھے، آج ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں اور چند مہینے بعد دوبارہ شاید آپ کو دوبارہ لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ ہم وہاں کوئٹہ سے یہاں تک آئے، ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا، ہم نے ایک طرفہ ایک پٹی پہ رہے اور ٹریفک بھی ایک گاڑی ہماری وجہ سے جام نہیں ہوا۔ ہم نے کسی جگہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کسی جگہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود جب پنجاب کے جتنے ٹول پلازے آئے جتنے بھی ہمارے سینکڑوں گاڑیاں تھی اور ہم نے الحمدللہ یہ سب کو تربیت کی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ جلوس کے آڑ میں کوئی ٹول ٹیکس ادا نہیں کرے گا، ہم نے سب نے ٹول ٹیکس ادا کیا ہے۔ ہم کیوں جا رہے ہیں اسلام آباد؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کو بھی بتانا، اور یہ بھی میں شروع میں ہی کہوں گا، پنجاب کے لوگوں کو جو قتل کیا جاتا ہے بلوچستان میں، شہید کیا جاتا ہے، بسوں سے اتارا جاتا ہے، ہم نے جماعت اسلامی نے ہم نے اسمبلی کے اندر بھی اس کی مخالفت کی ہے، اسمبلی سے باہر بھی کی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، ہمارے جو پہلے کہتے ہیں نہیں پنجابی اور بلوچ کا قاتل ایک ہی ہے، یہ سمجھنا چاہیے دونوں قوموں کو، یہ چیز شعور آنا چاہیے دونوں قوموں کو۔ وہاں اگر سال میں اگر ہمارے 700-800 لوگ قتل ہوتے ہیں، 20 لوگ پنجاب کے، 800 تو بلوچ ہیں، 900 تو بلوچ ہیں، تو وہاں کے پشتون ہیں، مطلب ان میں سے ایک جب قتل عام جاری ہے کسی ایک قوم کا نہیں ہے، لیکن مر سب رہے ہیں، ہر قوم کے لوگ وہ مر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ قاتل کون ہے کو پتہ، اس نے کہا تھا کہ سچو کی مار ہے، کہا تھا نا آپ کو۔ آپ بتاؤ بلوچستان میں آج جو اسی سچو کی جو حکومت کتنے گھنٹے؟ صرف 20 گھنٹے سے سچو کی حکومت نہیں ہے، خود آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ صبح دوپہر 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک شاہراہوں پہ گاڑی نہ چلے۔ یہ سیاسی بات نہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہے، بچے ہمارے مر رہے ہیں، ہر قوم کے لوگ مر رہے ہیں، معصوم بچے اسکولوں سے وینوں سے اتارا جاتا ہے، اغوا برے تاوان والے فعال ہے، شاعر ہے ہماری محفوظ نہیں ہے، مزدور ہمارے محفوظ نہیں ہے، بتہ خوری ہے۔ ہم امن مانگنے جا رہے ہیں اسلام آباد،
کہ اسلام آباد والوں کہ بھی ہمیں امن دو. اب 83 ارب روپے سالانہ ہم وہاں خرچ کرتے ہیں. 83 ارب. ہمارے ہیلتھ پہ 15 ارب ہے, ایجوکیشن پہ 16 ارب ہے, لیکن امن و امان پہ ہم 83 ارب 70 کروڑ روپے سالانہ ہم دیتے ہیں. غریب صوبہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے دونوں کے پیسے جمع کرو پھر بھی 3 گنا امن و امان کا زیادہ ہے. تو امن و امان خراب کیوں ہے؟ کیوں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ تو اسی امن کے لیے ہم جا رہے تھے, ہم تعلیم کے لیے جا رہے تھے. ہم بلوچستان والے مختصر الفاظ میں جو آپ کو بتاؤں, پنجاب کے لوگوں کو بھی میڈیا کو بھی, ہم بلوچستان والے ترقی چاہتے ہیں, تعلیم چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, روزگار چاہتے ہیں. کوئٹہ سے جو کراچی شاہراہ ہے سالانہ 8000 لوگ مرتے ہیں, جس کو قاتل شاہراہ کہا جاتا ہے ہمارے بلوچستان میں. تو کیا بلوچستان کا حق نہیں بنتا کہ وہاں اگر گوادر سے اگر اسلام آباد تک موٹر وے بنتا, پاکستان کمزور ہوتا مضبوط ہوتا؟ اگر کوئٹہ سے اسلام آباد تک موٹر وے بنتا, اگر پاکستان کمزور ہوتا یا مضبوط ہوتا؟ کیوں بلوچستان میں موٹر وے یا پورے پروجیکٹ, بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں ہیں؟ تعلیمی ادارے نہیں بنائے, ہیلتھ کے ادارے نہیں بنائے, یہ توانائی کے جو پروجیکٹ ہیں وہ نہیں بنائے. کیا بنائے؟ چیک پوسٹ بنائے, ناکے بنائے. اور جتنے ناکے آج بلوچستان میں یہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, ہمارا تعلیم آسمان میں پہنچ چکا ہوتا. اتنے زیادہ فوجی وہاں پر اگر یہ ٹیچر ہوتے تو آج ہمارا بچہ شاید جہاز بھی چلا رہا ہوتا. اور ہمارے ڈاکٹر ہمارے سب سے پورا ایشیا میں فوجیوں سے ملتا ہوں. میں نے کہا آپ اس طرح کریں, چیک پوسٹوں کے ساتھ ایک کلینک بھی بنایا کریں تاکہ کم سے کم ہم علاج تو کر رہے ہیں اپنا. یہ جو ایٹمی آج پاکستان فخر کرتا ہے کہ 28 مئی کو ہم نے 98 میں جو ہے نا پاکستان ایٹمی قوت بنا, اور میرے سینے میں تجربہ ہوا یہ. آج پاکستان فخر کر رہا ہے کہ ایٹمی میں قوت ہو. تو گیا جہاں جس سینے میں یہ تجربہ ہوا ہے وہاں کے لوگ تو کینسر کے مریض تو بن رہے ہیں. وہاں آج بھی پانی ہے, وہاں آج بھی تعلیم ہے, وہاں آج بھی روڈ ہے, وہاں آج بھی ہیلتھ کی سہولیات ہے. ایسے کیوں کرتے ہیں؟ سی پیک آپ وہاں جس کے نام سے کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں دیتے ہو. ایٹمی تجربہ وہاں کرتے ہو, وہاں کچھ نہیں دیتے ہو. سونا لے جاتے ہو, کچھ نہیں دیتے ہو. سوئی گیس آپ کو پتہ ہے سن 58 میں سوئی سے گیس نکلا ہے نا, ڈیرہ بگٹی کا علاقہ سوئی. اور سوئی کے لوگ آج بھی وہی سوئی کے لوگ, بلوچستان چھوڑ, سوئی کے لوگ لکڑی جلاتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہی فریادیں لے کر کے ہم جا رہے ہیں اسلام آباد. آج بلوچستان کی شاہراہوں پر جو ماں کو ہماری گالی پڑتی ہے, بہن کو گالی پڑتی ہے, ہمیں ایم پی اے کو بلایا تھا کور کمانڈر بلوچستان, آج بھی ابھی بھی یہی کور کمانڈر ہے. میں نے پوچھا تھا کہ آپ ہماری ماں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں ہماری ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے, اتنی گندی, انسان سننے کے قابل نہیں ہے. انسان سن نہیں سکتے, اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. یہ اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ یہ نفرتیں کون پھیلاتا ہے؟ اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے لوگ علیحدگی چاہتے ہیں, پلانی چاہتے ہیں, بلوچستان میں شرپسند ہیں, بلوچستان میں قاتل ہیں. سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ. وہ 100% میں یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ. بلوچستان کے بالکل نہیں چاہتے. ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو کل بنگلہ دیش کے ساتھ, مشرقی پاکستان کے ساتھ کر رہے تھے. ان کے بنگالی چھوٹے قد کے ہیں, بدصورت ہیں, نالائق ہیں, نااہل ہیں. آج وہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, شرپسند ہیں, دہشت گرد ہیں, قاتل ہیں, پاکستان نہیں مانتے. وہ فاطمہ جناح غدار نہیں تھی جس نے پاکستان تو بنایا تھا؟ ہم تو بلوچ فاطمہ جناح سے کوئی زیادہ قربانی نہیں دے سکتے. اور وہاں آج بھی لاکھوں پنجابی رہتے ہیں, وہاں ہمارے پاس رہتے ہیں. آج تک سنے بلوچ پشتون کا کوئی تنازع؟ کبھی پشتون پنجابی کی لڑائی ہوئی؟ نہیں ہوئی. کوئی لڑائی ہماری آپس میں نہیں ہے. پنجابی کا قاتل, بلوچ کا قاتل, پشتون کا قاتل ایک ہی ہے. 8 نوکر پہلا یہ ہے کہ ہمیں وہاں کی جو عسکری مداخلت ہے وہ ختم کی جائے. میں عوامی نمائندہ ہوں, منتخب نمائندہ ہوں. وہاں مجھ سے زیادہ جو ہے صوبیدار کی حیثیت کیوں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. تیسرا سی پیک پہ ہمیں حصہ دیا جائے, ہمارے معدنیات کا حق تسلیم کیا جائے, بلوچستان کو امن دی جائے, بلوچستان کو روزگار دیا جائے. ہمارے جو چمن سے لے کر گوادر ہے, بارڈر ہے, ان کو کھولا جائے, ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے. اسی طرح ہمارے جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہاں بلوچستان میں کرایہ کے قاتل سرکاری سرپرستی میں جس کو مارنا چاہے ان کو بس لوگ مار دو, سیاسی لوگوں کو مار دو, کارکن کو مار دو, جس کو جو ہے نا نہیں لگتا ہے اس کو بلوچستان کی شاہراہ مار دو. ڈیتھ اسکواڈ کھلے ہوئے, ہوا برا تاوان والے کھلے, بدتخوری کھلے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, آپ تحقیق کریں. بی ایل اے کے جس کو کہتے ہیں نا, بی ایل اے کے خلاف بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, بی ایل اے ایسا, بی ایل اے ایسا. بی ایل اے کے جو پیسے کوئٹہ کے جناح روڈ کے بینک میں جمع ہوتے ہیں. گوادر کا میں ایم پی ہوں, ہزاروں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. تو گوادر میں بھی میں جب گھر سے نکلتا ہوں 5 جگہ میں اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں
کہ میں پی او کا اسکواڈ ہے, پولیس میرے ساتھ ہے, گاڑی میرے, سب کچھ میرے ساتھ ہے, پولیس نفری میرے ساتھ ہے, تو پھر بھی میں اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں. پنجاب میں ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا یہ فتنۃ الہندوستان, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا رپورٹ تو سرکار دے سکتا ہے. ہم نے سرکار سے سنا ہے کہ انڈیا فنڈ دیتا ہے, تو انڈیا ہمارا دشمن ہے نا. یہ تو بات ہو نہیں سکتی کہ انڈیا پھول بلوچستان میں بیچ دے گا, یہاں بیچ دے گا, وہ تو آپ کا دشمن ہے. لیکن مجھے گالی ہندوستان تو نہیں دے رہا ہے, ڈیتھ اسکواڈ تو ہندوستان کے تو نہیں ہے, اغواکار ہندوستان کے تو نہیں ہے, شاعروں پہ بطخور ہندوستان والے تو نہیں کر رہے, منشیات فروش ہندوستان والوں کے تو نہیں ہے, کرپشن تو ہندوستان والے تو نہیں کر رہے. یہ جو سردار نواب کی بات کی, کس کے پالے ہوئے لوگ ہیں؟ ان کا اسکواڈ سیکورٹی کون دیتا ہے؟ سرداروں کو کون اجازت دیتا ہے کہ رات 2 بجے کسی کی بچی کو اٹھا دو؟ سردار کیوں قید نہیں ہوتا ہے؟ سردار کس کے لوگ ہیں؟ جس دن اسٹیبلشمنٹ کی چھتری سردار اور نواب کے چڑھ جائے, پاکستان میں رہ نہیں سکتے. پورے اسٹیبلشمنٹ سرداروں نوابوں کی سرپرستی کرتا ہے. مارو لوگوں کو, بچیوں کو مارو, بچیوں کو اغوا کرو, زمینوں کو اغوا کرو, پورے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرست ہے. یہ سب سردار اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے لوگ ہیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا دشمن ہے ہندوستان, انڈیا ہمارا دشمن ہے. انڈیا تو دشمنی کرے گا, لوگ جو ہے انڈیا کے استعمال کریں گے, لیکن گراؤنڈ جو ہے ہم فراہم کر رہے ہیں انڈیا کو. ذرا جمہوریت کہاں ہے؟ یہی مریم بی بی جو ہے کوئٹہ, جب عمران خان وزیر اعظم تھے, مریم بی بی کوئٹہ آئی تھی, ہمارے بلوچی لباس پہنایا گیا تھا خوبصورت, وہ ہمارے لاپتہ افراد کے جو ہے بچیوں کے پاس آئی تھی. آپ کو اندازہ ہوگا اتنا روئی تھی مریم بی بی اس وقت, اتنا روئی تھی. ہماری ماؤں نے تسلی دیا تھا کہ مریم بی بی زیادہ نہیں رو. اب یہی مریم بی بی جو آج وزیر اعلیٰ ہے اور ان کا چاچو آج وزیر اعظم ہے, بلوچستان کی بہن آج بھی رو رہی ہے. یہ جو منافقت کر, اور ہماری قوم پرستوں, جو بلوچستان کی جو قوم پرست پارٹی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. جب اقتدار میں نہیں ہوتے بلوچ پشتون کے نعرے لگاتے ہیں, اور پھر جب اقتدار میں ہوتے ہیں اپنے قوم کو بھول جاتے ہیں. وفاقی پارٹیاں بھی اسی طرح ہیں, یہ اپنے سب اس بات کی جنگ ہے کہ میں زیادہ, آپ نے فلانی کو موقع دیا, میں زیادہ وفادار ہوں آپ کا, مجھے موقع دے دے. وہ موقع دینے کی جنگ ہے, قوم کی جنگ نہیں ہے.